ایک پرسکون دیہی گاؤں میں احمد نام کا ایک غریب مگر محنتی کسان رہتا تھا۔ اس کا کچا سا گھر، سادہ کپڑے اور محدود وسائل اس کی غربت کا پتہ دیتے تھے۔ ہر صبح وہ امید کے ساتھ جاگتا کہ شاید آج کی محنت اسے بہتر دن دکھائے۔ ایک دن احمد حسب معمول اپنے مرغیوں کے دڑبے کی طرف گیا۔ چند مرغیاں وہاں ادھر ادھر چل رہی تھیں، مگر ایک مرغی ہمیشہ کچھ الگ سی دکھائی دیتی تھی، جیسے اس میں کوئی انوکھی چمک ہو۔ اسی روز جب احمد نے انڈے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کے سامنے ایک چمکتا ہوا سونے کا انڈا پڑا تھا۔ اس نے حیرت سے اسے اٹھایا، روشنی اس کے ہاتھوں پر جھلملانے لگی۔ احمد کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ اگلے ہی دن وہ انڈا بازار لے گیا۔ سنار نے انڈے کو ہاتھ میں لیتے ہی حیران ہو کر کہا، یہ تو اصل سونا ہے۔ احمد کو اچھی رقم ملی اور اس کے دل میں امید کے دیے جل اٹھے۔ اس کے بعد روزانہ وہ مرغی سے ایک نیا سونے کا انڈا پاتا اور یوں اس کی زندگی دن بدن بہتر ہوتی گئی۔ اس نے گھر کے لیے کچھ ضروری چیزیں خریدیں، حالات بدلنے لگے اور اس کے چہرے پر سکون جھلکنے لگا۔ لیکن جیسے جیسے آسانی بڑھتی گئی، ویسے ویسے اس کے دل میں لالچ بھی جگہ بنانے لگی۔ ایک رات وہ چراغ کی مدھم روشنی میں بیٹھا سوچ رہا تھا، اگر یہ مرغی روز ایک سونے کا انڈا دیتی ہے تو اس کے پیٹ میں تو بہت سارا سونا ہوگا، کیوں نہ اسے کاٹ کر سونا ایک ہی بار حاصل کر لوں۔ لالچ نے اس کی سوچ پر پردہ ڈال دیا۔ اگلی صبح جلد بازی میں اس نے وہ جادوئی مرغی پکڑی اور اسے ذبح کر دیا، اس امید پر کہ اب وہ مالا مال ہو جائے گا۔ مگر جب اس نے مرغی کو چاک کیا، اس کا دل ڈوب گیا۔ اندر سے نہ سونا نکلا، نہ کوئی خزانہ، صرف ایک عام سی مرغی کا جسم تھا۔ احمد صدمے اور پچھتاوے میں وہیں بیٹھ گیا۔ اب نہ وہ مرغی رہی، نہ سونے کے انڈے۔ وہ مسلسل سوچتا رہا کہ اس نے اپنی لالچ میں کس نعمت کو کھو دیا۔ اسی دن اسے سمجھ آیا کہ لالچ ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے اور چھوٹا مگر مستقل فائدہ بڑے لالچ سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔